بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ جو ہے نبض جو ہے دائیں اور بائیں کا فرق جو ہے یہ بیان کریں۔ یعنی وہ کہتے ہیں بعض اوقات دائیں طرف کی نبض بالکل بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے اور بائیں طرف کی نبض بڑی واضح ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض اوقات بائیں طرف کی نبض بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور دائیں طرف کی نبض جو ہے یہ بڑی واضح ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں کسی دوست نے پوچھا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی دیں۔ بھائی میں تو یہ رہنمائی حکیم انقلاب صابر ملتانی سے حاصل کرتا ہوں۔ صابر ملتانی نے حکم لگایا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی نبض کو دیکھا جائے۔ جس ہاتھ کی نبض واضح ہو، کسی چیز کی واضح انڈیکیشن دے، اس نبض پہ آپ نے فیصلہ لگانا ہے۔ اگر دائیں طرف کی نبض واضح ہے بہت زیادہ، اگر دائیں طرف کی نبض جو ہے غدی ہے تو آپ بائیں طرف کی نبض بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں ہے کدھر ہے، تو آپ اسے غدی اضلاعی کہیں گے۔ اور اگر جو ہے دائیں طرف کی نبض بیٹھی ہوئی ہے، بائیں طرف کی نبض جو ہے سلب ہے، مشرف ہے اور صریح ہے، وہ واضح عضلاتی ہے، تو آپ اسے عضلاتی ہونے کا، مریض کے عضلاتی ہونے کا حکم لگائیں گے۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ بعض اطباء کرام یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی جو ہے بائیں نبض سے صحیح گائیڈنس ملتی ہے اور مردوں کی دائیں نبض سے صحیح گائیڈنس ملتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں میں فرق دیکھا گیا ہے۔ عورت ہو یا مرد، دونوں کی نبض جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کی نبض دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں، اور جو نبض کسی مجاز کی، کسی تحریک کی واضح انڈیکیشن دے رہی ہو، آپ اس کا حکم لگائیں اور اس کے تحت علاج کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب و کامران ہوں گے، ناکامی نہیں ہوں گی اس چیز کو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو حکیم انقلاب نے فرمایا ہے، عورتوں کی نبض جو عضلاتی نہیں ہوتی، عورتوں کی نبض عام طور پر غدی ہی ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں جب وہ پریگننس ہو عورت، یا اس کے رحم میں جو ہے وہ کوئی رسولی وغیرہ ہو یا رحم میں ورم ہو، تو اس حالت میں عورت کی نبض جو ہے وہ عضلاتی ہو جاتی ہے۔ ادروائز عورت کی نبض جو ہے عام طور پر جو غدی رہتی ہے۔ یہ حکیم انقلاب نے ایک گائیڈ لائن دی ہے، ایک سمجھانے کے لیے دی ہے، لیکن حکیم انقلاب نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو تم نے نبض پہ غور نہیں کرنا، تم نے نبض کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا۔ میں نے دیکھا ہے بہت سی تحجر مفاصل کی اور بہت سی اسی طرح جو ہے عورتیں جو ہیں وہ جوڑوں اور گنٹھیے کے درد کی ایسی آتی ہیں جن کی عضلاتی تحریک ہوتی ہے، ان کا علاج ہم نے غدی کرنا ہوتا ہے، اور طبی نبض جو ہے زیادہ تر عورت کی غدی ہوگی، لیکن غیر طبی نبض ہو کر اعصابی بھی ہو سکتی ہے، عضلاتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کی جو ہے نبض عضلاتی ہوتی ہی نہیں یا اعصابی نہیں ہوتی، یہ کہنا غلط ہے۔ صابر صاحب نے کہا ہے طبی طور پر عورت کی جو طبعی نبض ہے، فطری نبض ہے، اسے غدی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ غیر طبی ہو کر بھی وہ غدی رہے گی۔ غیر طبی ہو کر وہ غدی کی تحریک عورت کی شدت بھی اختیار کر سکتی ہے، عورت کی غیر طبی تحریک ہو کر عضلاتی تحریک بھی صورت اختیار کر سکتی ہے، عورت کی تحریک غیر طبی ہو کر اعصابی تحریک بھی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ علاج تو آپ نے موقع کی نزاکت سے عورت کے دونوں ہاتھوں کی، دونوں بازوں کی نبض کا بغور جائزہ لینا ہے، بغور جو ہے اس کا ادراک و احساس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکم لگانا ہے کہ کون سی تحریک ہے، اس کے مطابق آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اللہ حافظ۔